کے لوگوں نے اور مدرسے کا جو پروڈکٹ تھے انہوں نے اس دیش کی رکشا کے لیے، سرکشا کے لیے، دیش کے وکاس کے لیے، ترقی کے لیے، لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے اور کمیونٹیز کے بیچ میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے جو رول مدرسوں نے پلے کیا ہے، کمیونٹی کے سپورٹ سے، صرف کمیونٹی کے سپورٹ سے، بنا سرکاری کسی سپورٹ کے، مدد کے، جو مدرسوں نے کیا ہے، اس کی مثال کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کے پاس، دوسرے اداروں کے پاس نہیں ملے گی، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں مدرسوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کنہی کارنوں سے ہمارے آپ بندھو لوگ اس کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اس سے کمیونٹیز کے بیچ میں ایک طرح کا دوری پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ مدرسے کا کام دوری کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا کام ہونا چاہیے کہ کمیونٹیز کے بیچ میں دوری پیدا نہ ہونے دی جائے، اور کسی وجہ سے دوری پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے، اس قصور کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھے ہیں۔ تو میں مدرسے کی طرف سے، مدرسے والوں کی طرف سے، آپ کے مادھیم سے دیش کے لوگوں کو، دیش واسیوں کو، دیش چلانے والوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کیجئے، مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے۔ ہم اس دیش کے لیے تھے، ہیں اور رہیں گے، ہمارا کرتویہ ہے یہ، اور ہم اس کرتویہ سے نہ کبھی چوکے ہیں اور نہ کبھی چوکیں گے، نہ ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے۔ آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مادھیم سے دیش تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جو غلط ہو ہم اوپن ہیں، بات کرنے کے لیے تیار تھے، ہیں اور رہیں گے، ہمارا کام ہے یہ۔ اور لیکن اس معاملے میں زبردستی نہیں کی جانی چاہیے، یہ اپیل کرتے ہیں، ونتی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں، زبردستی نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ بات چیت کے ذریعے سے جو بھی ایشوز ہیں ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان ملت، جیسا کہ آپ نے ابھی جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا پیار بھرا خطاب سنا، حضرت نے اس کے اندر بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کی ہے اور پیار بھرا پیغام اور ایک میسیج اور ایک اپیل حکومت سے کی ہے۔ چونکہ مدارس کے سلسلے میں اس وقت جو سروے کا کام کیا جا رہا ہے اور ہر مدارس کے اندر سروے کا کام زور و شور سے جاری ہے، تمام مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے، چونکہ یاد رکھیے کہ یہ مدارس جو ہے ایک تاریخی ادارہ ہے، اور چونکہ یہ جو مدارس ہے یہ کوئی ابھی کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تبھی سے اس کا وجود ہو چکا تھا۔ چونکہ حدیث پاک کے اندر خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم یعنی سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سکھلانے والا آدمی تب بنے گا جب اس کے سامنے کوئی سیکھنے والا ہوگا۔ تو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اے ہمارے رب کہ آپ انہی میں سے یعنی مکہ والوں میں سے کوئی ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجئے، کوئی ایک ایسا معلم بھیج دیجئے جو ان کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائے، جو ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو ظاہر اور باطن ہر ایک اعتبار سے، ہر ایک گندگی سے ان کو پاک کرے اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو سکھائے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا کو قبولیت کا شرف سے نوازا اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ قبول ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے سرزمین عرب میں مبعوث کیا، بھیجا،
اور قرآن کریم کی آیت نازل کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے، انہی امیین میں سے، یعنی انہی لوگوں میں سے، ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے، جو بالکل جن کا تعلق علم سے نہیں تھا، انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول، ایک ایسا میسنجر، پیغمبر کو بھیج دیا جو ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگی اور نجاستوں سے پاک کرتا ہے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو سکھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ ان کا پہلا کام تھا، پہلا مقصد تھا قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرنا۔ دوسرا مقصد تھا کہ ظاہری اور باطنی جو گندگی ہے، ظاہری گندگی تو یہ ہے کہ انسان کے اندر برے اخلاق نہ ہوں اور وہ گالم گلوچ نہ کرتا ہو، اس کی حرکتوں سے اور اس کے گفتار سے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ظاہری گندگی ہے۔ اور اسی طرح باطنی گندگی کہ اس کے اندر کفر اور شرک والا عقیدہ نہ ہو، وہ اللہ کو ایک سمجھتا ہو اور اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہو، قرآن اور اس کے جتنے رسول اس دنیا سے گزرے ہیں، اسی طرح جتنی کتابیں ہیں تمام کے اوپر اس کا ایمان ہو۔ اور تیسرا کام جو یہ تھا کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ کتاب سے مراد اور حکمت سے جو مراد ہے، علماء مفسرین یہاں پہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو گویا کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا۔ جب ابتدائی اسلام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے تو ان میں سے ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جن کا نام عبد مناف تھا، اور انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو الارقم۔ انہوں نے، حضرت ارقم نے اپنا جو گھر تھا کوہ صفا کے اوپر، ان کا جو ایک گھر تھا، انہوں نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مدرسہ کے لیے انہوں نے اپنا گھر وقف کر دیا، جو دار بنی ارقم جسے کہا جاتا ہے، مدرسۃ الصفہ، یہ اس کا نام ہے، دار بنی ارقم کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ اور انہوں نے اپنا جو گھر وقف کیا تھا وہ مدرسوں کے لیے وقف کیا تھا، تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم دیتے اور جتنے صحابہ کرام ہیں وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرتے اور دنیا بھر میں پھیلاتے۔ یہی دار بنی ارقم میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اسی جگہ پر۔ تو یہاں سے مدرسے کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ اس کے بعد نقل در نقل تابعین کا زمانہ آیا، تابعی تابعین کا زمانہ آیا، اس سلسلے کو انہوں نے بھی اختیار کیا اور مدرسے کا وجود دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا۔